نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع پر جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت کروں گا وہ ہے وہ دو قرض آپ کو بتاؤں گا کہ جو بندہ دو قرض دنیا میں دے کر دنیا سے جاتا ہے، باقی قرض ایسے ہوتے ہیں جو بندہ دنیا میں نہیں دے سکتا تو وہ آخرت کے دن دے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کا پیسہ دینا ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، تو جس نے پیسہ دینا ہے وہ کل قیامت کے دن اس پیسے کے بدلے میں اپنی نیکیاں دے گا۔ جس نے کسی کو قتل کیا اس کی وہ قیامت کے دن سزا بھگتے گا۔ لیکن دو قرض ایسے ہیں جو بندہ دنیا میں دے کر مرتا ہے، دنیا میں وہ قرض جو ہوتے ہیں اپنے اوپر سے اتار کر وہ دنیا سے جاتا ہے۔ توجہ کرنا، وہ قرض کون سے ہیں؟ ایک قرض تو یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ جس طرح کرتا ہے، جو معاملہ کرتا ہے، اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں آتی جب تک اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہو جاتا۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی کی تو ہمیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ ہماری اولاد ہماری نافرمانی نہیں کرے گی۔ تو آج یہی ہر جگہ یہ شور مچا ہوا ہے، ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ تو یاد رکھو ہم نے اپنے بڑوں کا کہنا کتنا مانا ہے۔ تو اس کی ایک مثال تو یوں لیں، ہم نے اللہ کا کہنا کتنا مانا، ہم نے اپنے پروردگار کی کتنی بات مانی۔ اگر ہم اپنے رب کے فرما بردار ہوتے تو یہ بچے ہمارے فرما بردار ہوتے۔ اگر ہم اپنے رب کے ایک ایک حکم پر لبیک کہتے تو آج ہمارے بچے ہمارے حکم پر لبیک کہتے۔ ہماری اولادیں نافرمان کیوں؟ اس کا سب سے بڑی وجہ تو ہم نے خود اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی کو مارا، یعنی اپنا خود نقصان ہم نے کیا ہے۔ تو یہ تو بہرحال والدین کا قصور ہے، اور اولاد کو میں خصوصاً بالخصوص میں اولاد سے مخاطب ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کو پہچانے، ورنہ جانے کے بعد اپنا افسوس کرنا یہ کچھ کام کا نہیں آئے گا، یہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کل اولادیں جیسا ماں باپ کے ساتھ کرتی ہیں ویسا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی اولاد ان کے ساتھ ویسا ہی کرتی ہے جیسا وہ اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ کریں، اپنے والدین کی عزت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جناب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کی زیارت کرنا، اپنے خوشی کے ساتھ، اخلاق اور محبت کے ساتھ جو بندہ ایک مرتبہ اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آج ہم اتنے بڑے اصال و ثواب سے محروم ہیں، بلکہ ہمیں غیروں کی عزت کا تو پتہ ہے، ہمیں دوسروں کی قدر و قیمت کا پتہ ہے، لیکن افسوس ہمیں اپنے والدین کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں، ہمیں اپنے والدین کی پہچان نہیں ہے۔ دوستوں میں تو ہمارا اچھا رویہ ہوتا ہے، لیکن والدین کا وقت جب آتا ہے تو ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ دوستوں کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب والدین کا نمبر آتا ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ہم والدین سے یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم تمہیں کہاں سے کھلائیں، ہم تمہارا کیسے ادب کریں،
ہم تمہارے کس کام کے ہیں، ہمیں تو اپنے کام سے فرصت نہیں ملتی، تو جب موت آئے گی سب کام ختم ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں، ایک قرضہ تو یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی اس کی اولاد اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتی ہے تو اللہ اسے موت دیتے ہیں۔ اور دوسرا قرضہ، توجہ کرنا، دوسرا قرضہ وہ ہے کہ بندہ دوسرے کی عزت کے ساتھ جیسا معاملہ کرے گا اپنی عزت کے ساتھ ویسا معاملہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی کی دی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہے، ہم نے زنا کیا ہے، تو اللہ کی قسم ہمیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب ہم اپنی بیٹی کو، اپنی عزت کو اپنی آنکھوں سے وہ زنا ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک اللہ رب العالمین ہمیں موت بھی نہیں دیں گے۔ تو دو قرضے ایسے ہیں جو بندہ دنیا میں مرنے سے پہلے دے کر جاتا ہے، جن میں سے ایک والدین کے ساتھ جیسا کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا کرے گی، دوسرا وہ کہ اگر تم دوسروں کی عزتوں کو پامال کرو گے، دوسروں کی عزتوں کو خراب کرو گے، تمہاری عزتوں کو خراب کیا جائے گا، اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم اپنی عزتوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لو گے۔ تو آج ہر جگہ یہ شور مچا ہوا ہے، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور میرے مسلمان نوجوانوں، یاد رکھو ایک ہی طریقہ ہے، اگر تم اپنی عزتوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، دوسروں کی عزتوں کو محفوظ کرنا سیکھ لو، اپنی عزت بچانا چاہتے ہو دوسرے کی عزت کو دیکھ لو۔ تم اگر گندی نگاہ اٹھاتے ہوئے اپنے ذہن میں اگر یہی بات سوچ لو کہ یہ میں جس کی طرف گندی نظر اٹھا رہا ہوں، جس کو میں اپنے چکروں میں پھنسا رہا ہوں، جس سے میں لواطت کر رہا ہوں، جس سے میں زنا کر رہا ہوں، تو یہ تو ذرا ذہنوں میں سوچ لیا کریں کہ یہ بھی تو کسی کی عزت ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے۔ تو ہمیں ایک جملہ تو سوچ لینا چاہیے، ہم دوسروں کی عزتوں کو تو پامال کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کا خیال نہیں کرتے، جب ہمارے ساتھ بنتی ہے تو ہمیں پھر در بدر جانا پڑتا ہے۔ ہم کبھی کسی کے سامنے شکوہ کرتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے شکوہ کرتے ہیں، تو اگر تم دوسروں کی عزتوں کو محفوظ کرو گے اللہ کی قسم اللہ تمہاری عزتوں کو محفوظ کرے گا۔ یہ ایک ہی طریقہ ہے ہماری عزتوں کو محفوظ کرنے کا کہ ہم دوسروں کی بیٹی کی عزت کریں، ہماری بیٹی کی لوگ عزت کریں گے، دوسروں کی ماں کی عزت کریں، لوگ ہماری ماں کی عزت کریں گے۔ اگر ہم دوسروں کی عزتوں کو خیال نہیں رکھیں گے تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں ہماری عزتوں کا کوئی بھی خیال نہیں کرے گا۔ جس طرح بیٹی ہے، رسول اللہ نے بیٹی کی قدر و قیمت بتائی ہے۔ ایک یہودی کی بیٹی آئی، رسول اللہ نے اپنی مزمل جیسی چادر اتار کر اس کے سر پر ڈالی ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کی بیٹی ہے، فرمایا میرے صحابہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے اگرچہ یہودی کی کیوں نہ ہو۔ تو یہ رسول اللہ نے ہمیں پورا طریقہ بتایا، کون سا ایسا کام ہے جو ہماری شریعت محمدیہ میں نہیں ہے، رسول اللہ نے یہ بتایا تو ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں خلاصہ کلام یہ ہے، دو قرضے ایسے ہیں جو بندہ دنیا میں دے کر مرتا ہے، دنیا میں دے کر جاتا ہے۔ ایک یہ کہ جیسا والدین کے ساتھ کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہوگا، دوسرا یہ تم دوسروں کی عزتوں کے ساتھ جیسا کرو گے تمہاری عزتوں کے ساتھ ویسا ہوگا۔ جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے کو دور کرو، دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرنا سیکھو، اللہ کی قسم ہماری عزتیں محفوظ رہیں گی۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔